سر یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جب انسان کے جسم میں سے زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اسے موت آ جاتی ہے. ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ اس کا جسم مردہ ہو گیا ہے. کیا انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے، انسان کا نفس، کیا اس کو بھی موت آتی ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے کہ ہماری روح مرتی ہے کہ نہیں مرتی، روح ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ لمبی بحثیں ہیں. قرآن مجید نے نفس کا لفظ بولا ہے کہ جب ہمارے موت آتی ہے تو ہمارے نفس قابو کر لیے جاتے ہیں. اس سے اس کو روح کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، وہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ قبض کر لیا گیا ہے. تو گویا کوئی چیز ہمارے اس مادے کے جسم سے نکال دی گئی ہے. اب وہ کس حالت میں ہے، مردہ حالت میں ہے، سوئی ہوئی حالت میں ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا. قرآن کے بعض مقامات سے لگتا ہے کہ نیند کی حالت میں ہم چلے جاتے ہیں. اس کو ایک ماضی کے واقعے سے سمجھیں کہ میری اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ اس وقت بن گئی تھی جب عہد الست ہوا. لیکن آپ کو یاد ہے آدم علیہ السلام سے لے کر جب وہ بنائے گئے تھے آج تک کچھ یاد ہے پیدا ہونے تک؟ کیا حالت ہے؟ اس کو قرآن نے موت کی حالت کہا ہے. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، تم مردہ تھے، پھر میں نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دوں گا، پھر زندگی دوں گا. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو موت، جس کو موت کہتے ہیں، وہ دراصل سوئے رہنے کی یا بے حس ہو جانے کی حالت ہے. وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے نفوس کے ساتھ ہو جائے گی، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوگا. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ صدیاں گزر جائیں گی فرعون کو، قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، کہے گا ایک دن رہے کہ 2 دن رہے اس حالت میں. تو اب تو ہمیں اس کا بھی شعور نہیں کہ ہم 1 دن رہے کہ 2 دن رہے. اپنی پرانی زندگی جو حضرت آدم کے ساتھ ہمیں پیدا کیا گیا تھا تو ہمیں نہیں پتہ اس کا. تو یہ ہے کہ شعور ہوگا اس زندگی کا، چونکہ ہم گزار کے گئے ہیں 60 70 سال 80 سال، اس کے شعور کی وجہ سے جب ہم اٹھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں ہم 1 دن رہے یا 2 دن سوئے رہے. بلکہ قرآن کا جملہ ہے کہ وہ جب اٹھیں گے کس نے ہمیں جگا دیا ہماری نیند سے. وہ بس بے حسی کی حالت ہے. تو اس بے حسی کی حالت کو قرآن نے موت کہا ہے. تو ہے یہ موت ہی، لیکن یہ موت وقتی ہے، عارضی ہے، کوئی کسی کیفیت ہے. تو بس وہ اس طرح سے رہے گی. یعنی میرے آپ کے مرنے کے بعد ہمارے نفس کسی کام کا نہیں ہے، نہ اس کو کوئی شعور ہوگا، نہ وہ جاگ رہا ہے، نہ وہ سویا ہوا ہے. تو اسی کو موت کہتے ہیں. لیکن ایک ہے فنا ہو جانا، فنا نہیں ہوگا. سر یہ جو آیت ہے کہ ہر چیز کا فنا ہونا ہے، اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہاں وہ فانی کا اس کائنات کی حقیقت یہ ہے. اس کے بعد جو نئی کائنات ہے اس میں ضروری نہیں ہے ایسا. مرنا اور فنا ہونا الگ الگ چیزیں ہیں. تو اس کائنات، اس زمین کے اوپر اس حالت میں میں اور آپ جس حالت میں ہیں یہ فنا ہو جائیں گے. وہاں اٹھیں گے تو کسی اور حالت میں ہوں گے. یہ والا ساجد حمید فنا ہو چکا ہوگا، نیا ساجد حمید پیدا ہوگا جو عبدالآباد تک رہ سکے. دوزخ کی اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے، سزا سہنی ہے تو وہ سہ سکے. یہ جسم تو ہندو جلاتے ہیں نا، آدھے پونے گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. تو وہ دوزخ میں حدیثوں میں آتا ہے کہ 70 سال تک کھال نہیں گلے گی. تو یہ فنا ہو جائے، یہ جہاں جو کچھ ہے یہ فنا ہو جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں. جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ دوزخ کی جو آہٹ ہے وہ بھی نہیں سنیں گے، اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ کوئی بیٹھا ہوگا اس کو یاد آئے گا کہ میرا ایک جاننے والا تھا، تو اس کے بعد اس کو دکھایا جائے گا یا ان سے بات وغیرہ ہوگی. یہ پھر کیا؟ 2 مضامین الگ الگ ہیں. ایک یہ کہ مومن دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اس کا مطلب ہے ان کو ہوا بھی نہیں لگے گی، دوزخ کے قریب بھی نہیں لے جائے جائیں گے سزا کے طور پر. جیسے میں کہوں گی آپ کو تو لاہور کی ہوا بھی نہیں لگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی لاہور نہیں آئے. ٹھیک ہے، ہوا نہ لگنے کہ لاہور نے اپنے اثرات آپ پر نہیں ڈالے. تو دوزخ سزا ہے، تو سزا کے طور پر ان کو ان کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے گی. لیکن ویسے وہ دوزخ کو دیکھنا چاہیں گے تو دیکھ سکیں گے، اس کو مسئلہ نہیں. دوزخیوں سے بات کرنا چاہیں کر سکیں گے. تو دونوں محاوروں کا مطلب الگ الگ ہے. آپ کو لاہور کی ہوا نہیں لگی، لیکن آپ لاہور میں کئی دفعہ آئے ہیں، کئی سالوں سے رہ رہے ہیں، تو اس کا کوئی انکار نہیں. قرآن میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ فنا ہونے کی ہے، جیسا کہ پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا. یہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ دنیا جو ہے
جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ فنا ہو کر نئی دنیا میں بنے گی. اس میں پھر 6 دن لگ سکتے ہیں, اربوں سال لگ سکتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے اوپر ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں بن جائے. تو یہ کائنات نئے کائنات میں تبدیل, یہ کائنات بنی ہے آزمائش کے اصول پر. یہاں بیماریاں ہیں, یہاں مصیبتیں ہیں, یہاں فنا ہے ہر چیز کو. درخت ہیں تو وہ بھی مر جاتے ہیں, جانور ہیں تو وہ بھی مر جاتے ہیں. وہ دنیا دوام کی دنیا ہے, اس کے یہ قوانین نہیں ہوں گے. وہاں کی فزکس تبدیل ہو جائے گی, وہاں کے بایولوجی تبدیل ہو جائے گی, سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجیے. یہاں گریوٹی کا فزیکل لا مثلاً ہے, وہاں پتہ نہیں کون سا ہوگا. جہاں اجل مسمى ہے, ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہے, وہاں ایسا نہیں ہوگا. یہ جو چیزیں ہیں یہ تبدیل ہو جائیں گی. ساری کائنات ہی نئی کائنات میں, تو یہ کائنات فنا ہو جائے گی. فنا ہونے کے بعد نئی کائنات نئے قوانین کے ساتھ, نئے اصولوں کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے بنائی جائے گی. یہ تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. یہاں تو بہت ساری نعمتیں جو آتی ہیں, ادھر ہمیں چیز ملتی ہے, ادھر اس کی پلیئر ختم ہو جاتا ہے. تو وہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے, وہ اور طرح کی دنیا.